رمضان كريم كريم كريم، شهر عظيم عظيم عظيم. رمضان كريم كريم كريم، شهر عظيم عظيم عظيم. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجن من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان.
فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کیا حال ہیں آپ سب کے؟ آج ہمارے ساتھ آپ سن سکیں گے جناب محترم ڈاکٹر فیاض احمد صاحب بھی اور ماں جی ترنم اقبال کو بھی اور جناب سر الشیخ یوسف المدنی صاحب کو بھی اور آپ بھی بنت حافظ جاوید صاحبہ کو بھی آپ سن سکیں گے۔ تو سب سے پہلے میرا سوال جو ہے اور آپ بھی سن سکیں گے سر جناب ڈاکٹر فیاض احمد صاحب سے ہوگا۔ تو سر جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر جی آپ کا حال کیا ہے؟ آپ ٹھیک ہیں ماشاءاللہ سے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ میرا سوال ہے یہ کہ افطاری میں اکثر لوگ جو ہیں وہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں یا شک کی بنیاد پر روزہ افطار کر لیتے ہیں اور کچھ کھا پی لیتے ہیں، تو کیا ان کا روزہ برقرار رہتا ہے؟ اور اگر منہ میں کچھ انہوں نے کوئی چیز ڈال لی ہے اور انہیں پتہ لگ گیا ہے کہ روزہ تو افطار نہیں ہوا، روزے کا ٹائم نہیں ہوا، تو وہ جو منہ میں کوئی چیز انہوں نے ڈالی ہوئی ہے کیا پھر وہ باہر نکال سکتے ہیں یا وہ اندر اس کو لے جا سکتے ہیں؟ اور اگر کسی نے اندر نکل لی ہے کوئی دوسری چیز ہاتھ میں پکڑی ہے کھانے کے لیے اور ان کو پتہ لگے کہ روزے کا ٹائم نہیں ہوا، مغالطے میں رہ جاتے ہیں کافی لوگ، تو ان کے لیے کیا شریعت ہماری جو ہے وہ کہتی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی نہیں بھائی الحمدللہ اللہ کی بڑی رحمتیں ہیں، شکر ہے اللہ کا، اللہ کی بڑی عنایتیں ہیں، الحمدللہ کرم نوازی ہیں۔
اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ آپ کو بھی خیر و عافیت سے رکھے، بہت شکریہ۔ اپنے حال پوچھا، اللہ آپ پہ رحمتیں فرمائے ہمیشہ۔ جی محترم بھائی، آپ کا سوال ہے افطاری کے بارے میں کہ افطاری کے پہلے کچھ لوگ جلد افطاری کر لیتے ہیں کچھ شک کی بنا پہ یا کچھ ایسا، تو اس موقع پہ اگر کچھ لقمہ وغیرہ منہ میں ڈال بھی لیا یا پانی کا گھونٹ پی لیا اور پتہ چلا کہ ابھی تو اذان نہیں مغالطہ ہو گیا، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ کیا اس طرح روزہ برقرار رہتا ہے؟ جی جہاں تک تو بھول کر کھانے پینے کا تعلق ہے، حدیث مبارکہ میں اس بات کی وضاحت ملتی ہے کہ جس نے بھول کر کھا لیا تو وہ اپنا روزہ برقرار رکھے، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کھلایا پلایا ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اور مغالطہ بھی جو ہے وہ ظاہر اسی کیٹیگری میں آتا ہے، ظاہر جان بوجھ کے نہیں کھایا، مغالطے کے ساتھ اس نے کھا لیا، پتہ نہیں چلا، تو ایسی شکل میں جیسے ہی اس کو پتہ چلے فوراً منہ سے جو چیز ہے وہ نکال دینی چاہیے، جو تو حلق کے اندر چلی گئی کوئی نہیں، اس کی خیر ہے کیونکہ پتہ نہیں تھا، لیکن جب پتہ چل گیا اور اس وقت منہ کے اندر کوئی چیز تھی، اس کو فوراً باہر نکال دینا چاہیے۔ اور پھر جب روزہ افطار ہو، کنفرمیشن ہو، پھر دوبارہ افطار جو ہے وہ کر لینا چاہیے، اس سے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، کیونکہ جان بوجھ کے نہیں کیا۔ جان بوجھ کے جو بندہ روزہ افطار کرے گا وقت سے پہلے، اس کے لیے شرعی طور پر سزا ہے بڑی سخت، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا، اسی طرح خواب کا ہی، تو اس میں آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کچھ لوگوں کے جبڑے جو ہیں وہ چیرے ہوئے ہیں اور ان کو سزا دی جا رہی ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیتے ہیں۔ افطار میں جلدی کرنی چاہیے، لیکن اذان سے پہلے تو نہیں نا، کم از کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ضرور ملتا ہے کہ میری امت اس وقت تک بھلائی میں رہے گی جب تک افطار میں جلدی کرے گی اور سحری میں تاخیر کرے گی، لیکن جلدی کرنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ ہم اذان ہونے کا بھی انتظار نہ کریں اور پہلے ہی افطاری کرنی، یہ تو گناہ کی بات ہے، بلکہ اس سے روزہ بھی ہمارا ٹوٹ جاتا ہے وقت سے پہلے جان بوجھ کے اس طرح کرنے سے، افطاری کرنے سے۔ تو جان بوجھ کے ہم نہ کریں، مغالطہ لگ جائے تو ایک الگ بات ہے، جیسے ہی پھر پتہ چلے فوراً منہ سے وہ چیز نکال دیں، خواہ پانی پی بھی لیا ہے یا کچھ کھا بھی لیا ہے تو اس کو جو منہ میں کم از کم وہ نکال دیں، اور دوبارہ جب افطاری کا ٹائم ہو جائے کنفرم تو اس وقت افطاری کر لیں۔ تو بہرحال اس معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے ہمیں، آخری وقت میں جب تک اذان کی آواز کانوں میں صحیح طریقے سے پڑھ نہ جائے، محض شک کی بنیاد پہ روزہ جو ہے وہ نہیں افطار کرنا چاہیے، تسلی ہو جائے کہ اذان ہو گئی پھر روزہ افطار کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ سر، آپ نے اچھی رہنمائی کی۔ تو یہ چیز جو ہے، یہ بات، یہ پوائنٹ بہت کم لوگ جانتے ہیں اور ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کو عام سمجھتے ہیں، اور ان کی امپورٹنس جو ہے، ان کی حقیقت جو ہے، ان احکامات کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے، جس کی وجہ سے جو ان کی عبادت ہے وہ برقرار نہیں رہتی۔ اگر بندہ ابھی اس کا روزے کا ٹائم نہیں ہے، اس نے منہ میں کوئی چیز ڈال لی ہے اور اس کو پتہ لگ گیا کہ روزے کا ٹائم نہیں تھا ابھی افطار کرنے کا، تو اب اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اب اس کو میں کھا لوں، اندر نگل لوں یا باہر نکال لوں، تو یعنی کہ پتہ ہونا چاہیے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، ٹھیک ہے؟ تو اب اگر اسے پتہ ہوگا چلو وہ باہر نکال لے گا تو اس کا روزہ جو ہے وہ بھی برقرار رہ سکتا ہے۔ تو آپ کو اگر پتہ لگ گیا ہے تو آپ کو چاہیے دوسروں تک یہ جو پیغام ہے، یہ جو سر نے رہنمائی کی، یہ پہنچانا چاہیے اور ہمیں ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہمارے ساتھ سر جناب محترم شیخ یوسف مدنی صاحب، سر آپ کے لیے ایک سوال آیا تھا کہ اونٹ کی ہڈی جو ہے گھر میں رکھنے سے جادو ختم ہو جاتا ہے، اس طرح کا کچھ سوال تھا، تو اس بارے میں آپ رہنمائی کر دیں کیا سر۔ اونٹ کی ہڈی گھر میں رکھنے سے جادو اثر انداز نہیں ہوتا؟ کیا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ تو محترم بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جادو ہے یہ کبیرہ گناہ ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ 7 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں، انسان کا بیڑا غرق کرنے والی ہیں، ان کے اندر الاشراک باللہ والسحر وقتل النفس، یعنی اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، جادو کرنا ہے، اور فرمایا کہ کسی جان کو قتل کرنا ہے۔ تو علماء کرام کا اس چیز کے اوپر اتفاق ہے کہ جادو کا کرنا اور کروانا
یہ دونوں حرام ہیں، اور دونوں کے اوپر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی تاکید فرمائی ہے۔ اس لیے جادو یہ انسان کو تباہ کرنے والا عمل ہے، چاہے خود کیا جائے یا کسی کے لیے کروایا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو سوال میں ہے کہ کیا اونٹ کی ہڈی گھر میں رکھنے سے جادو اثر انداز نہیں ہوتا، تو یہ چیز قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ قرآن و حدیث سے جادو کا جو علاج ہے وہ قرآنی آیات کے ذریعے حل کرنا ثابت ہے، اور وہ دعائیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہیں ان کے ذریعے حل کرنا ثابت ہے۔ جادو کا علاج جادو کے ذریعے کرنا، جسے نشوز کہا جاتا ہے یا نشر بھی کہا جاتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے من عمل الشیطان، یہ شیطان کے عمل میں سے ہے۔ جادو کے ذریعے ختم ہو جاتا ہے، لیکن یہ شیطانی عمل ہے۔ جس طرح جادو کرنے والا انسان سے شیطانی حرکات کرواتا ہے، اسی طرح اس کا دوسرا بھائی جو جادو کو توڑنے والا ہے وہ بھی جادوگر ہے، وہ بھی جادو تڑوانے والے سے شیطانی کام کرواتا ہے۔ جس طرح کی مثال کے طور پہ یہ جو سوال کے اندر کہا گیا ہے کہ اونٹ کی ہڈی کو گھر میں رکھنا، جس کا شرعاً کوئی جواز نہیں ہے، جس کا شرعاً کوئی ثبوت نہیں ہے، تو بہرحال یہ بھی شیطانی عمل ہوا، قرآن و حدیث سے ہٹ کے ہوا۔ تو لہٰذا جادو کو جادو کے ذریعے ختم کروانا یہ شیطان کے عملوں میں سے ہے، جس سے انسان کبیرہ گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ علاج جادو کا وہ رقیہ شرعیہ ہے، یعنی جو آیات قرآن مجید کے اندر ہے، یا جو سلف صالحین کا طریقہ ہے، صحابہ کرام سے ثابت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے، یہ سارے کے سارے طریقے جو ہے وہ جادو کو ختم کرنے والے ہیں، جس سے انسان اس بیماری سے بھی محفوظ رہتا ہے اور اس کا ایمان بھی محفوظ رہتا ہے۔ آدم مہندی واللہ علیہ وسلم۔ جی بہت شکریہ سر نے رہنمائی کی۔ تو ہمیں یہ چیز سمجھ لینی چاہیے کہ جادو کا علاج جو ہے وہ شریعت میں بھی موجود ہے، جو ہمارے علماء کرام ہمیں بتاتے ہیں، اعمال جو دم وغیرہ کرنے کے لیے بتائے جاتے ہیں، جو صورتیں پڑھنے کے لیے بتائے جاتے ہیں، صبح شام کے اذکار بتائے جاتے ہیں کہ آپ شام کو یہ ذکر کریں، شام کو یہ صورتیں پڑھیں۔ سورہ بقرہ کی تلاوت خاص کر اس کام کے لیے بہت زیادہ پاورفل ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات بھی ملتی ہیں ہمیں اس کام کے لیے۔ تو بہت ساری قرآن پاک میں صورتیں ہیں، آیات ہیں، جن کے ذریعے سے ہم جادو کا علاج کر سکتے ہیں آرام سے۔ لیکن ایک میں آپ کو بات بتاؤں کہ ہر جو پریشانی ہوتی ہے، ہر آپ کا جو رکا ہوا کام ہوتا ہے، یا ایک گھر میں کوئی ماحول اچھا سا ہوتا ہے، آپ کی جو صحت ہوتی ہے وہ اچانک خراب ہو جائے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جادو ہی ہوگا آپ پر، ٹھیک ہے۔ اور بہت سارے لوگ آپ کو اس چیز پر لگا دیتے ہیں کہ آپ کو کوئی نقصان ہو، کوئی بھی قسم کی پریشانی ہو، آپ کو کہتے ہیں بھئی آپ پر جادو ہے، لیکن شاید کسی کی نظر بھی لگی ہو، ٹھیک ہے، کوئی اور مسئلہ آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، تو ان چیزوں پر بھی نوٹ کر لینا چاہیے کہ آیا کہ شاید کسی کی نظر لگی ہو۔ تو علماء کرام سے اس طرح سے رہنمائی لینی چاہیے کہ ہم فلاں جگہ پر گئے تھے، یا ہمارے گھر فلاں کوئی آیا تھا، نظر لگی ہے، کیا ہوا کیا نہیں۔ یہ نہیں کہ ایک بندے نے بتا دیا کہ آپ پر جادو ہے تو بس آپ نے سر پکڑ کر بیٹھ جانا کہ ہمارے اوپر جادو ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ بلکہ ایسے لوگوں سے بھی بچنا ہے جو کہ آپ کو غلط گائیڈ کرتے ہیں۔ اب ہمارے ساتھ آپ بھی ماں جی ترنم بھی ہیں۔ ماں جی ترنم سے میرا کوشچن یہ ہے کہ ماں جی ہمارے ہاں یہ بہت مسائل جو ہیں پیدا ہو رہے ہیں، زیادہ یہ ہو رہا ہے مسئلہ، اس وجہ سے بہت سارے گھر جو ہیں تباہ ہو رہے ہیں، بہت ساری لڑکیاں پریشان ہیں، والدین پریشان ہیں، اور شوہر بھی پریشان ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب ان کی بیوی کا کوئی مسئلہ بنتا ہے یا روٹھ جاتی ہے، ان سے علیحدگی کا اختیار وہ کر لیتی ہیں، تو کیا آپ رہنمائی کرنا چاہیں گی بیٹیوں کو کہ وہ کیسے اپنے گھر کو ایک اچھا ماحول بنائیں، کیسے شوہر کو قابو میں رکھ سکیں، قابو میں رکھنے سے مراد کہ خوش رکھ سکیں،
کیسے حوصلے کے ساتھ کام لیں، کیسے وہ برداشت کریں، ٹھیک ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے بہت زیادہ مسائل بن جاتے ہیں، جیسے کہ چھوٹی چھوٹی کوئی اپنی سسرال کی باتیں گھروں میں بتا دینا، شوہر کا تھوڑا سا غصہ برداشت نہ کرنا، 10 دن مہینہ مہینہ پورا منہ بنائے رکھنا، تو ظاہر سی بات ہے اختلافات بڑھیں گے۔ تو اس طرح سے چھوٹی سی بہت ساری چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو کہ عورت کو اپنانی چاہیے، ان پر عمل کرنا چاہیے۔ تو اس بارے میں آپ رہنمائی کریں۔ السلام علیکم۔ آپ کا سوال تھا کہ بچیاں اپنے گھروں میں کس طرح خوش اور آباد رہیں، اپنے شوہروں کے ساتھ ان کا کیا رویہ ہونا چاہیے۔ تو سب میں یہ تجویز دینا چاہوں گی کہ بچیوں کو کہ جب آپ کسی گھر کا حصہ بنتی ہیں، شادی ہو کے جاتی ہیں، اس گھر کو سب سے پہلے تو آپ اپنا سمجھیں۔ جب تک آپ اس گھر کو اون نہیں کریں گی، اس گھر کے لوگوں کو اون نہیں کریں گی، تب تک آپ کو وہاں پر سچی خوشی حاصل نہیں ہوگی۔ اور بچیوں کو چاہیے کہ وہ ہر بات میں تجزیہ نہ کریں کہ ان کے گھر میں ایسے ہوتا تھا، اب اس گھر میں جہاں میں شادی ہو کے آئی ہوں ایسے ہوتا ہے، کیونکہ اکثر بچیاں ایسے کرتی ہیں۔ تو آپ ان چیزوں کو اون کرنا شروع کریں، ان لوگوں کو اون کرنا شروع کریں۔ اس کے بعد جہاں آپ شادی ہو کے آئی ہیں، اب یہ آپ کا گھر ہے، اس گھر کی ہر بات آپ کی ہے، ان کی عزت آپ کی عزت ہے۔ لہٰذا موبائل کے ذریعے یہ جو ذرا سی باتیں بچیاں اپنے گھروں میں بتاتی ہیں، اپنی سہیلیوں کو، اپنے میکے والوں کو، بہنوں کو بتاتی ہیں، ماں کو بتاتی ہیں، تو اگر پیچھے تو کوئی عقلمند فیملی بیٹھی ہے تو وہ اپنی بچی کو سمجھاتی ہے کہ آپ اس طریقے سے نہ کریں۔ لیکن عموماً لوگ جو ہوتے ہیں جذباتی ہوتے ہیں اور اپنی بیٹی کو غلط مشورہ دیتے ہیں کہ اس نے ایسے کہا تو تم بھی ایسے کہو۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر بات اپنے گھر میں نہ بتائیں۔ رہ گیا شوہر، تو شوہر اگر کسی بات پہ موڈ خراب کر لیتا ہے تو آپ اس کو صبر و تحمل سے برداشت کریں، یہ نہیں کہ جواباً آپ کا بھی موڈ خراب ہے، ایسا نہیں کریں۔ اس کو سمجھیں، وہ باہر نکلتا ہے گھر سے، جاب کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، مختلف لوگوں کو جھیلتا ہے، فیس کرتا ہے، تو ان لوگوں کے رویے اس کے رویے پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی نہ چاہتے ہوئے بھی مرد حضرات جب گھر آتے ہیں تو ان کا موڈ آف ہوتا ہے اور کسی پہ بس نہیں چلتا تو بیوی پر پھٹ جاتے ہیں۔ اگرچہ یہ غلط عمل ہے کہ بیوی کا اس میں قصور نہیں ہوتا، لیکن اس جگہ پر بیوی کو چاہیے کہ وہ برداشت کرے، کیونکہ گھر بنانا دراصل عورت کی ذمہ داری ہے اور عورت ہی بنا سکتی ہے۔ اللہ نے عورت کے اندر اتنی برداشت، اتنا صبر، اتنا تحمل رکھا ہے کہ مرد میں اتنا نہیں ہے جتنا عورت میں ہے۔ گھر عورت ہی بناتی ہے، قربانی بھی عورت ہی دیتی ہے۔ اس کی تمام تر قربانیاں یہ یعنی کہ بدصورت رویے کو برداشت کرنا، یا کبھی کبھار جو سسرال والے کے رویے ہوتے ہیں ان کو برداشت کرنا، یہ عورت ہی کر سکتی ہے، یہ قربانی ہے اس کی، ان سے ہی گھر بنتا ہے۔ ہاں اگر سسرال میں کوئی حد سے بڑی بات ہوتی ہے، اس کو مارا پیٹا جا رہا ہے یا اور کسی اور طریقے سے اس کو پریشان کیا جا رہا ہے بچی کو، ایسی صورت میں وہ ضرور اپنے گھر والوں کو بتائے، لیکن ذرا سی باتیں اپنے گھر میں نہ بتائے، تب تو بچیاں اپنے گھر میں خوش ہو سکتی ہیں، رہ سکتی ہیں۔ اور اگر مرد اپنی ماں پر، بہنوں پر، بھائیوں پر خرچ کر رہا ہے تو کبھی بھی بیوی کو اس کے بیچ میں نہیں بولنا چاہیے۔ کیوں کہ دیکھیں، جو شخص اپنے خون سے وفادار ہے نا تو وہ آپ سے بھی وفاداری کرے گا۔ یہ غلط طریقہ ہوتا ہے بچیوں کا کہ شوہر کو بس اپنے گرد ہی گھماتی ہیں اور اس کو ماں باپ اور بہن بھائیوں پہ خرچ کرنے سے روکتی ہیں۔ ایسا نہ کریں، وہ پہلے ان کا بیٹا ہے، ان کا بھائی ہے، لہٰذا وہ ان پہ خرچ کر رہا ہے تو اسے کرنے دیں، آپ کا نصیب آپ کے ساتھ ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اگر بچیاں ان پہ کاربند ہو جائیں، ان پر عمل کرنا شروع کر دیں تو یقیناً وہ ایک اچھی زندگی گزار سکتی ہیں۔ بہت اچھے، بہت ہی اچھے اور اہم پوائنٹس بتائے ہیں ماں جی نے۔ تو ان پوائنٹس پر جو اکثر عمل نہیں کرتی اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے الجھتی ہیں، خاص کر کے شوہر نے انسلٹ کر دی خاندان میں پوری فیملی کے سامنے، ٹھیک ہے،
तो ये समझती है कि मेरी इंसल्ट कर दिया। अब क्या हुआ कि 10-10 दिन रूठ के बैठ जाना, शोहर के साथ सही मिजाज के साथ पेश ना आना, तो जाहिर सी बात है शोहर तो फिर आप दूर ही भागेगा ना। अगर इंसल्ट करवाने के बाद नेगेटिव अमल एक्शन के बाद अगर पॉजिटिव रिप्लाई अगर बीवी करेगी तो कभी ना कभी तो उसका ज़मीर जो है शोहर का जागेगा इंशाल्लाह कि मैंने अभी इसकी इंसल्ट की और मेरे साथ फिर वही प्यार वाले अंदाज़ में, नरमी वाले अंदाज़ में पेश आ रही हैं। तो शोहर के मजाज को जो समझती हैं और मजाज के मुताबिक चलती हैं कि अब ये गुस्से में है, अब किस तरह है, अब ये किस तरह बाहर से आया है तो इसने ज़ोर से दरवाज़ा लॉक किया तो जाहिर सी बात है गुस्से में है, इसके साथ इस मिजाज के साथ पेश आना है। अब ये इस मिजाज में है तो इस मिजाज के मुताबिक इसके साथ बातें करनी है, ठीक है। इसके अलावा और छोटी छोटी बातें हैं, घर की छोटी छोटी बातें बाहर शेयर कर देना, और शोहर को अगर पता लगेगा ज़ाहिर सी बात है उसने गुस्सा होना है और मामला जो हैं बढ़ सकते हैं। तो शोहर की जो बातें हैं, राज वाली बातें हैं, ज़रूरी नहीं है कि शोहर ही आपको बताए कि ये बात है, आपने बाहर नहीं बतानी, ठीक है। हर बात शोहर नहीं बता सकता आपको कि ये बात राज रखनी, आपको खुद समझना चाहिए, थोड़ा सा खुद आपको एक्टिव रहने की कोशिश करनी चाहिए। तो इन छोटी छोटी बातों पर ख़ास करके मिजाज को आपने समझना है, ठीक है। और नेगेटिव बातों का पॉजिटिव अंदाज़ में अगर आप मुस्बत रिप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह आपके साथ सही रवैया जो है वो इख्तियार किया जा सकता है शोहर की तरफ से, ठीक है। तो इन बातों पर बहनों ने अमल करना है। बहुत सारी लड़कियां हैं जो बहनें हैं वो इन छोटी छोटी बातों पर अमल करती हैं और अपना घर जो है वो खूबसूरत तरीके से बना लेती हैं, और इन छोटी छोटी बातों को लेकर बैठती हैं, ज़ाहिर सी बात है फिर मसले जो हैं बढ़ते हैं, ठीक है जी। हम अगले इंशाल्लाह सेशन में मेल के हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ इंशाल्लाह सर जनाब अनस साहब होंगे, तो वो भी रहनुमाई करेंगे कि मेल को भी क्या किरदार अदा करना चाहिए। तो नहीं है ना कि बीवी का ही सारा कसूर होता है, और मियाँ बीवी की ये जो लाइफ है ना ये एक गाड़ी के पहियों की तरह है, यानी कि बैलेंसिंग के साथ ही ये रिश्ता चल सकता है। ये तो नहीं है कि जुल्म की इंतहा हो रही है बीवी पर, ठीक है, और भी वो बर्दाश्त किए जा रही है, वो तो नहीं सेटल हो सकती ना। तो मर्द हजरात को भी एहतियात करनी है, तो उनको क्या किरदार अदा करना चाहिए वो भी हम इंशाल्लाह अगले सेशन में इसको डिस्कस करेंगे। तो फ़िलहाल हमारे साथ आपी मोहतरमा जनाब बिनते जावेद साहिबा हैं, तो वो आपके साथ टॉपिक लेकर आई हैं, वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर रही हैं, तो इसको भी आप लाजमी सुनिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने लगी हूँ वो बहुत ही ज़्यादा अहम है। सबसे दरख्वास्त है कि काइंडली आप इसको एंड तक लाजमी सुनिएगा। आज मेरा उन्वान है नमाज। नमाज वो जो कि हमारे प्यारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर तोहफ़तन पेश किया गया। पता है हम तक जो ये पूरा दीन पहुंचा है, मिसाल के तौर पर ज़कात के अहकामात, रोज़े के बारे में जो अहकामात हैं वो सब कुछ, और बंदों के हकूक़, मतलब मुकम्मल जो दीन है ना वो हम तक जो पहुंचा है, ठीक है, वो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए हम तक पहुंचा है, ठीक है। वो ऐसे कि मतलब हमारे प्यारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होती थी, ठीक है, और वही कौन लेकर आता था? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर आते थे, और वो वही जिसका अल्लाह पाक हुक्म फरमाते थे, मतलब अल्लाह के हुक्म से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हमारे प्यारे नबी के पास आते हैं और उन पर वो वही नाजिल करते हैं, और हमारे प्यारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हम तक ये दीन पहुंचा, ठीक है, और हमें पूरे मुकम्मल दीन के बारे में बताया गया, ठीक है। मतलब दीन में सब कुछ,
اور واحد نماز ایک ایسی عبادت ہے جو کہ ہمارے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے موقع پر خود میرے اللہ نے بطور تحفہ عطا فرمائی۔ نماز حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر نہیں آئے، یہ میرے اللہ پاک نے بذات خود تحفہ دیا معراج کے موقع پر۔ تو ہمیں خود اس بات سے اندازہ لگا لینا چاہیے کہ نماز کی کتنی زیادہ اہمیت ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور ہم نے کبھی نہیں سوچا، اور سوچیں بھی کیوں؟ ہمیں سوچنے کا وقت ملے تو نا، ہمیں موبائل سے، سوشل میڈیا سے، دنیا کے کاموں سے، دنیا کے مشغلوں سے ہمیں وقت ملے تو ہم سوچیں نا کہ اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے، کس مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ پاک کی عبادت کرنے کے لیے تو اور بھی بہت مخلوق ہے، ہمیں اللہ پاک نے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا کیوں؟ لیکن نہیں، ہم جیسے ڈھیٹ بنے ہوئے ہو۔ ہمارے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کوئی نماز قضا نہیں کی سوائے 1 یا 2 کے، وہ بھی بہت اشد ضرورت کے تحت۔ ورنہ ہمارے پیارے نبی پاک کو کیا ضرورت ہے اگر وہ نماز ادا نہ کرتے؟ ٹھیک ہے، وہ تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے سردار ہیں، ان کے لیے یہ دنیا بنائی گئی ہے، ان کے لیے یہ کائنات بنائی گئی ہے، ان کے لیے یہ زمین و آسمان بچھائے گئے ہیں۔ وہ تو بخشائے ہیں، ہے نا، وہ تو جنتی ہیں، وہ تو ہم کو بخشوانے والے ہیں۔ اگر نماز معاف ہونے کا کوئی حق ہوتا تو وہ ہمارے پیارے نبی پاک کو ہوتا کہ وہ نماز نہ ادا کرتے۔ ہمارے پیارے نبی پاک نے اپنی پوری زندگی میں بے تحاشا ہمیں سبق دینے کے لیے انہوں نے ایسا کیا کہ نماز قضا نہیں کرنی چاہیے، روزے قضا نہیں کرنے چاہیے، راتوں کو قیام کرنا چاہیے، ذکر و اذکار کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک بار کسی نے ہمارے پیارے نبی پاک سے پوچھا، اللہ پاک آپ کیوں نماز ادا کرتے ہیں؟ آپ تو جنتی ہیں۔ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ آپ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں اللہ پاک سب کچھ دے رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم گناہ گار ہیں۔ کوئی میری بہن، کوئی میرا بھائی ایسا ہے جو اس ٹائم یہ ایک لمحے کے لیے بات سوچ لے کہ میں گناہ گار نہیں ہوں، میں اگر ایک نماز قضا کر لوں تو اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ ہے کوئی میری بہن ایسی یا ہے کوئی میرا بھائی ایسا جو کہے ہاں میں جنتی ہوں یا مجھے سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے، میں نے اپنی پوری زندگی میں بہت اچھے اور نیک کام کیے ہیں؟ میری بات سنیں، ایک بات ہمیشہ ذہن میں بٹھا لیں، ہمیں نہیں پتا کہ ہماری کون سی جو برائی ہے وہ اللہ کو ہے کہ ناپسند آئے، ٹھیک ہے، برائی ویسے پسند آنے والی چیز نہیں ہے، اور ہماری کون سی خوبی ایسی ہے جو ہمارے اللہ کو پسند آ جائے، ٹھیک ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی انسان، میرا کوئی بہن ہے، کوئی بھائی ہے، پنجگانہ نماز کا پابند ہے، ٹھیک ہے، تلاوت کا بھی پابند ہے، تہجد کا بھی پابند ہے، ٹھیک ہے، اللہ پاک کے تمام احکامات پر عمل کرتا ہے، دین کے رستے پر چلنے والا ہے، جہاد کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس نے زندگی میں کوئی ایسی کوئی خطا کی ہو، کوئی غلطی کی ہو جو اللہ کو ناپسند آئی ہو، اور ایک چھوٹی غلطی کی وجہ سے اس کی ساری عبادتیں ایک سائیڈ پہ، ٹھیک ہے، اور ایک انسان جو ساری زندگی گناہ کرتا رہا ہے لیکن کوئی اس نے کوئی ایک نیک اچھا کام کیا ہے جو اللہ پاک کو پسند آ گیا، اور اللہ پاک نے اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے صرف اس کی ایک اچھے کام کی وجہ سے۔
تو ہمیں یہ کبھی بھی نہیں سوچنا چاہیے میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں تلاوت بھی کرتا ہوں، میں سارے اچھے کام کرتا ہوں، کوئی جھوٹ نہیں بولتا، چوری نہیں کرتا، چغلی نہیں کرتا، غیبت نہیں کرتا، میں مطلب میرے اندر کوئی بری عادت نہیں ہے، تو میرے اندر کوئی بری عادت نہیں ہے، تو میں نیک گزار ہوں، پرہیزگار ہوں، مجھے سرٹیفکیٹ مل گیا. نہیں، ہمیں کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے. ہمیشہ ہر لمحہ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں گنہگار ہوں. اپنے اندر عاجزی رکھنی چاہیے، اپنے اندر انکساری رکھنی چاہیے. ہمارے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسا کہ ہم سب بھی جانتے ہیں، ہم سارا علم رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے باوجود بھی ہم ڈھٹائی دکھاتے ہیں. ہمارے پیارے نبی راتوں کو جاگ کر اللہ سے گڑ گڑا کر ہمارے لیے دعا مانگتے تھے، ہمارے مغفرت کے لیے دعا مانگتے تھے کہ اللہ میری امتی، اے اللہ میری امت، بس میری امت، میری امت کرتے رہے کہ بس میری امت کی بخشش ہو جائے، میری امت کی مغفرت ہو جائے. مجھے ایک بہت اچھا واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، لیکن اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو سنا سکوں. میں آپ لوگوں کے زیادہ وقت نہیں لینا چاہتی، بس میری کوشش ہے کہ آپ کے دلوں میں میری بات اتر جائے. غار حرا میں ہمارے پیارے نبی پاک رات کو جاگ کر پوری رات قیام کر کے اللہ سے دعائیں کرتے تھے، اے اللہ پاک میری امت کی بخشش فرما دے، اے اللہ پاک میری امت کی مغفرت فرما دے. وہ ان کو پتا تھا میری آنے والی امت نے کیا کرنا ہے، اور بات بھی صحیح ہے، ہم کیا کر رہے ہیں. آج کل دیکھا جائے جو معاشرے میں ہو رہا ہے، چوری عام ہے، چغلی تو ایک عام سی بات ہے، ٹھیک ہے، غیبت عام سی بات ہے، جھوٹ تو بس جھوٹ کے بنا تو ہماری زندگی ہے ہی نہیں، ٹھیک. اور ایک دوسرے کا دل دکھائے بغیر تو ہم رہ نہیں سکتے. اختلافات ہمارے اندر، والدین کے ساتھ نافرمانی ہماری غلطیاں، جہاں دیکھا جائے زنا، مطلب ہر برائی ہے ہمارے اندر. کون سی اچھائی ہے ہمارے اندر؟ کون سی اچھائی ہے جس کے تحت ہم کہیں کہ ہم جنت کے حقدار ہیں، اللہ پاک ہمیں بخش دے گا، اللہ پاک ہمیں معاف کر دے گا؟ کیوں ہم ایسا سوچے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے اللہ پاک نے ہمیں کن نعمتوں سے نوازا ہے؟ او بندو، اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے کم از کم عبادت کر لیا کرو. اللہ پاک نے کون کون سی نعمتیں ہم کو نہیں عطا فرمائی؟ دیکھنے کے لیے ہمیں آنکھیں عطا فرمائی، بولنے کے لیے ہمیں زبان عطا فرمائی، سننے کے لیے ہمیں کان عطا فرمایا، کام کرنے کے لیے ہمیں ہاتھ جیسی نعمت عطا فرمائی، ہمیں چلنے کے لیے پاؤں جیسی نعمت عطا فرمائی، رہنے کو ہمیں مکان عطا فرمایا، ہمیں اچھا لباس عطا فرمایا، ہمیں عزت عطا فرمائی، ہمیں والدین عطا فرمایا، اچھے رشتے عطا فرمایا، اچھا کھانا، اچھا رزق عطا فرمایا، اچھا مقام عطا فرمایا. اور کیا چاہتے ہیں آپ ایک لمحے کے لیے تصور کر لیں، اگر اللہ پاک آپ سے نظر چھین لے تو آپ کی دنیا کیسی ہو جائے گی؟ اللہ پاک اگر آپ کی سماعت چھین لے تو آپ کی دنیا کیسی ہو جائے گی؟ آپ کی زندگی کیسی ہو جائے گی؟ اللہ پاک اگر آپ کا بولنا چھین لے تو آپ کی زندگی کیسی ہو جائے گی؟ اللہ پاک اگر آپ کے ہاتھ لے لے تو آپ کی زندگی کیسی ہو جائے گی؟ اللہ پاک اگر آپ کے پیر لے لے تو آپ کی زندگی کیسے ہو جائے گی؟ اللہ پاک اگر ہمیں کوئی ایسی بیماری عطا فرما دے جس سے ہم مفلوج ہو جائے تو ہماری زندگی کیسی ہو جائے گی؟ کبھی سوچا ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں کن کن نعمتوں سے نوازا ہے؟ لیکن نہیں، ہم نے کبھی بھی نہیں سوچا، ہمیں سوچنے کا وقت ہی نہیں ملتا.
हम क्यों सोचे? हम बड़े ढीठ से अल्लाह पाक का रिस्क खा रहे होते हैं और शर्मिंदगी महसूस नहीं कर रहे होते। मतलब दोपहर में हम खाना खा रहे हैं तो कभी ये नहीं सोचते कि मैं जिस जात का खाना खा रहा हूँ, जिस जात का दिया मैं रिस्क ले रहा हूँ या ले रही हूँ, क्या मैंने उसकी नमाज अदा की है? मैंने फजर में उसकी नमाज अदा की थी जो मैं आप उसका खाना दिया खा रहा हूँ। आप रात को खाना खा रहे हैं, कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी कि मैंने सारे दिन में कोई नमाज नहीं पढ़ी, कोई जिक्र नहीं किया, कोई तिलावत नहीं की, कोई अच्छा काम नहीं किया, फिर भी मैं उस जात का खाना खा रहा हूं। कभी हमें शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। लेकिन फिर भी अल्लाह इतना मेहरबान है, अल्लाह इतना रहीम है, अल्लाह इतना करीम है, अल्लाह इतना गफूर और गफ्फार है, अल्लाह इतना रज़ाक है, फिर भी वो अपने नेमतों से हमें नहीं रोकता। अपनी नेमतों से वो नवाजता रहता है, अपनी रहमतें वो हम पर बरसाता रहता है, अपनी बरकतें वो हम पर बरसाता रहता है। कभी वो हमें किसी चीज से महरूम नहीं करता। जो हम मांगते हैं वो अता करता है, जो नहीं मांगते वो बिन मांगे भी अता करता है, क्योंकि अल्लाह पाक बसीर है, देख रहा है, और समी है, वो सुन भी रहा है, अलीम है, जानता है, आलिमुल गयूब है, वो गैब का इल्म भी रखता है, खबीर है, वो हर शय की खबर रखता है। लेकिन हम ढीठ इंसान हैं, हम अल्लाह पाक की नाफरमानियां कर रहे हैं, झूठ खुलेआम बोल रहे हैं, जिना खुलेआम कर रहे हैं, चुगलियां खुलेआम कर रहे हैं, मतलब सब बुराइयां हम कर रहे हैं। उसके बावजूद भी अल्लाह पाक अपनी नेमतों से नवाज रहे हैं। खुदा का खौफ कर ले। हमने इस दुनिया से जाना है, हमने अल्लाह पाक को हिसाब देना है, हमने कब्र में उतरना है, हमने कब्र के अंधेरे को देखना है, हमने कब्र के अजाब को सहना है। कुछ तो अपने अंदर खौफ पैदा कर ले, कुछ तो अल्लाह पाक का डर अपने अंदर पैदा कर ले। जब हम नमाज ही नहीं पढ़ते हमारे मुसलमान होने का क्या फायदा? हम और काफिर में क्या फर्क रह जाता है? यही एक फर्क है नमाज का। खुदा पाक के लिए सीधे रास्ते पर आ जाए, नेकी के रास्ते पर आ जाए। पूरी पूरी रात हम मोबाइल पर लगे रहते हैं और फजर हमारे आराम से कज़ा हो जाती है, दोपहर तक हम सो रहे होते हैं। अगर सुबह उठे जल्दी बस अपने काम काज के चले गए, अपने मेरे बहनें वो काम काज में लग गई घर के, और जो मेरे भाई हज़रात हैं वो बाहर चले गए। फजर की नमाज कज़ा हो गई, दोपहर भी ऐसे काम में गुजर गया, असर भी ऐसे गुजर गई, मगरिब भी ऐसे थकान में गुजर गई, इशा हमारी फिर थकान में गुजर गई और फिर मोबाइल में हम आ गए। यह हमारी जिंदगी है। हमारी जिंदगी कब खत्म हो रही है मुझे नहीं पता। इसी दौरान मेरी रिकॉर्डिंग करते हुए मेरे रूह कब्ज हो जाए। पता है हमारी जिंदगी का क्या हमने लिखवाया हुआ है कि फलां डेट को हमारी रूह कब्ज होनी है, तो हम चलो उससे कुछ दिन पहले हम अल्लाह पाक को राजी कर लेंगे। अपने अंदर कुछ खौफ पैदा कर ले, अल्लाह पाक को राजी कर ले। बहुत वक्त पड़ा है, बहुत ज्यादा वक्त पड़ा है। मैं कहती हूँ अगर आपके पास 5 मिनट भी है ना तो वो बहुत ज्यादा वक्त है। अगर मरने से पहले इंसान को 5 मिनट मिल जाए और वो उसमें अल्लाह पाक से गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों की माफी मांगे ना, तो वो भी उसके लिए बहुत है। तो क्या ये काफी नहीं है कि आप मेरी ये बात सुनने के बाद आप फौरन से अल्लाह पाक से तौबा करो, वजू करो, दो नफल नमाज पढ़ो और अल्लाह पाक से अपने तमाम गुनाहों की तौबा करो और आइंदा अहद कर ले हम पंजगाना नमाज पढ़ेंगे डेली। एक पारा अगर हम डेली पढ़ ले कुरान पाक का, तो 1 महीने में हमारा 1 खत्म और 12 महीने में हमारे 12 खत्म। अगर आप हर नमाज के साथ एक हिस्सा पारे का 1 हिस्सा पढ़ ले तो आपकी मतलब है कि 4 नमाज के साथ आपका जो है 1 पारा कंप्लीट हो जाएगा। 3 से 4 सफात होती है, 3 से 4 सफात। मुझे अफसोस होता है, मुझे दुख होता है, मुझे तकलीफ होती है, मुझे रंज होता है कि हम नाफरमानी किसकी कर रहे हैं? अल्लाह की। हम नबी पाक से मोहब्बत का दावा तो बड़ा करते हैं, हम उनकी सुन्नतों पर अमल की तरह करते हैं। ये तो कभी हमने सोचा ही नहीं है, ये तो हमने कभी करना ही नहीं है।
میں گھر کے بڑے حضرات کو کہوں گی، مطلب میری بہن جو گھر میں سب سے بڑی ہیں، جو میرے بھائی گھر میں سب سے بڑے ہیں، اگر وہ خود مطلب 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، ٹھیک ہے، تو جو آپ کی چھوٹی ہے نا، وہ آپ کو دیکھتے ہوئے بھی اس پر عمل کرنا شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر اگر ماں نماز پڑھ رہی ہے نا تو ساتھ میں کوئی چھوٹی بچی یا بچہ ہے تو وہ بھی ماں کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب بڑے ہی مطلب نماز نہیں پڑھیں گے تو گھر کے جو باقی افراد ہیں، مثال کے طور پر خامند ہے، اگر وہی نماز نہیں پڑھتا تو بیوی نماز کیا پڑھے گی، بچے نماز کیا پڑھیں گے؟ ماں ہے، اگر وہ نماز نہیں پڑھے گی تو بچے نماز کیسے پڑھیں گے؟ خامند کو وہ کیا کہے گی؟ گھر کے بڑے اگر وہ اچھے راستے پر چلے تو بچوں کو بھی میرے خیال سے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے تو وہ اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہوئے وہ اسی راستے پر چلتے ہیں، کیونکہ گھر کا ماحول ہی درس دیتا ہے۔ مجھے ایک بار مفتی کے گھر جانا اتفاق ہوا تو وہاں پر میں نے دیکھا بہت سی چھوٹی چھوٹی بچیاں تھی، جمعے کا دن تھا اور وہ باوضو ہو کر مطلب مصلی پہ کھڑی ہو رہی تھی، بہت ہی چھوٹی سی بچی تھی اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ مطلب ان کے گھر کا ماحول ایسا تھا، مطلب مفتی صاحب ظاہر سی بات ہے ایک بڑا رتبہ ہوتا ہے ان کا، پھر ان کی اہلیہ، پھر ان کی بہنیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے، مطلب میں ان کے پورے گھر کا ماحول دیکھ رہی تھی اور مجھے خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ تو ایسا ماحول ہم سب کے گھروں میں کیوں نہیں آ سکتا؟ یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے اپنے گھر کا ماحول کیسے کریٹ کرنا ہے، کیسے بنانا ہے، اس کو دنیاوی طور پر بنانا ہے یا دینوی طور پر۔ دنیاوی طور پر تو ہم نے بہت بنایا ہوا ہے۔ بہرحال اللہ پاک ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، عقل عطا فرمائے، ہمیں شعور عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کو نیک راستے پر چلائے، اللہ پاک ہم سب کو ہدایت کا راستے پر چلائے اور اللہ پاک ہم سب کی بخشش فرمائے، ہم سب کی مغفرت فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کو پنجگانہ نماز کا پابند بنائے، اللہ پاک ہم سب کو تلاوت کا پابند بنائے، اللہ پاک ہم سب کو ذکر و اذکار کا پابند بنائے، اللہ پاک ہم سب کو تہجد کا پابند بنائے، اللہ پاک ہم سب کو اپنی مخلوق کا خدمت گزار بنا دے، اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو جائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔